على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، ایک جان کو، فاخاف، پس میں خوف کرتا ہوں، ان یقتلون، یہ کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، واخی ہارون هو افصح منی، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسانہ، زبان کے لحاظ سے، فارسلہ معی یردا، بس رسول بنا کر بھیج دیں اس کو میرے ساتھ، جو میرا مددگار ہو، یصدقنی، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ نے، سنشد عضدک بأخیک، ہم مضبوط کر دیں گے آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطانا، اور بنائیں گے ہم تم دونوں کے لیے غلبہ، فلا یصلون الیکما، بس وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف، بآیاتنا، جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وادی طویٰ میں جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دو نشانیاں بڑی عطا فرمائیں، جو ان کا عصا مبارک وہ سانپ بن جاتا اور ان کا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ چمکدار ہوتا۔ ان دو نشانیاں دینے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ ان نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، وہ نافرمان ہو چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، باری تعالیٰ جب میں مصر چھوڑ کے آیا تھا تو اسی وجہ سے چھوڑ کے آیا تھا کہ وہاں ایک شخص مجھ سے قتل ہو گیا تھا، میرے قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن مکہ مارنے سے وہ بندہ مر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور وہ لوگ مجھے اس کے بدلے میں قتل کرنے کے طرفے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اور میں وہ مصر کو چھوڑ کے آ گیا تھا۔ اب دوبارہ انہی کے پاس تیرا پیغام لے کے جانا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو کیسے جاؤں گا؟ وہ تو میرے قتل کے طرفے ہیں، فاخاف ان یقتلون، ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیں، جو ہی مجھے دیکھیں گے تو پھر ان کا غصہ وہی طریقے سے تیز ہو جائے گا، ابھر جائے گا، اور پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا، باری تعالیٰ میرا بھائی حضرت ہارون یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، 3 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، ایک تو یہ کہ میں نے ان لوگوں کا ایک قتل کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، سورۃ طٰہٰ میں پڑھ کے آئے کہ وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے، اس کی زبان میں لکنت نہیں، وہ بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھیج دیجئے، واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، اسے بھی میرے ساتھ رسالت نبوت دے کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ جائے اور میرا مددگار بن جائے، میرا معین بن جائے، اور جب میں کوئی بات کروں تو میری تصدیق کرنے والا بن جائے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، وہ کہیں گے کل تک ایک بندے کو قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا تھا، چلا گیا تھا، اور آج واعظ بن کر ہمیں نصیحت کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کریں گے، تو
لہٰذا میرے ساتھ مجھے حضرت ہارون کو بھی بھیج دیجیے، وہ میرے ساتھ جائے گا، میرا مددگار بنے گا اور ساتھ میری تصدیق کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیوں تھی، اس کا ذکر بھی سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ فرعون کے کبھی یہ کان پکڑ کر کھینچتے، کبھی ناک کو پکڑ کر کھینچتے، تو فرعون کہنے لگا کہ مجھے خطرہ ہے اسی بچے سے، یہ لگتا یہی ہے کہ وہی خطرناک بچہ یہی ہوگا کہ جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ آسیہ بنت مزاحم نے کہا چھوڑو، بچے ہیں، انہیں کیا پتہ ناک پکڑ کے کھینچنے سے کیا ہوتا ہے، کان پکڑ کے کھینچنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، مجھے کوئی اور ہی شے لگتا ہے، چلا اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں ہیرا رکھا اور ایک پلیٹ میں دیکھتا ہوا انگارہ کوئلہ رکھا کہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بچہ جو ہے یہ کس چیز کو اٹھاتا ہے۔ اگر اس نے ہیرے کو اٹھایا تو سمجھ جاؤ کہ پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، وہ بڑا سمجھدار بچہ ہے اور یہ وہی ہوگا جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اور اگر اس نے کوئلے کو پکڑ لیا تو پھر یہ عام بچوں کی طرح بچہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں پلیٹیں رکھی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ اٹھایا اور کوئلے کی طرف کر دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھایا اور سیدھا، جس طرح بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے جو چیز انہیں ملتی ہے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ جلتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان کے اندر تھوڑی لکنت ہو گئی تھی۔ پہلے تو دعائیں مانگی تھی، اللہ نے تقریباً ساری لکنت ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لکنت باقی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا آپ اسے میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیجیے تاکہ میری تصدیق کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا وہیں پہ قبول فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ تیرے بھائی کے ذریعے ہم تیرے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، تجھے قوت عطا کریں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو ہی غالب بنائیں گے، تم دونوں کے لیے غلبہ ہم نے لکھ دیا ہے، پہلے سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم دونوں غالب آؤ گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اگلا وعدہ یہ ہے کہ فرعون جس سے تم ڈر رہے ہو، جس قوم سے کہ تمہیں وہ قتل کر دے گی، وہ تم تک وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے، تمہیں تکلیف پہنچانے میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم تک رسائی نہیں کر سکیں گے، بِآیاتِنَا، لے جاؤ ہماری نشانیاں اور وہاں جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کے سمجھاؤ، اس تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تمہارے رستے میں تکلیف آئے گی، مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن یاد رکھو انجام کے اعتبار سے تم اور تمہارے ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے، تم دونوں جو تمہاری پیروی کریں گے، میری توحید کا اقرار کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، وہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ باقی جو لوگ اس کا انکار کر دیں گے وہ لوگ دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام۔ اللہ